بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن، آج ہمارا لیکچر نمبر 19 ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 76 سے آج ہم اس کا آغاز کریں گے۔ 75 آیات بینات کا ترجمہ اور تفسیر مختصر انداز کے ساتھ ہم نے بیان کیا۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کی تفسیر کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، صرف مقصد یہی تھا کہ میں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس سلسلے کو شروع کرنا ہے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک قرآن مجید کا پیغام پہنچ سکے۔ لیکن کچھ سستی میری رہی ہے کہ تقریباً 10 ماہ پہلے میں نے جو ریکارڈنگ کی تھی 75 آیات کی، اور تقریباً 10 ماہ بعد آج سے میں پھر اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ کریم جل جلالہ جو اس میں میری کوتاہی رہی وہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی احسان عرفانی صاحب کا کہ جنہوں نے بارہا مجھے یہ حکم ارشاد کیا کہ آپ درس قرآن کا جو سلسلہ ہے اس کو دوبارہ شروع کریں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا کرے، اور اللہ کریم جل جلالہ اس پر جو بھی اجر و ثواب عطا کرے، اس اجر و ثواب میں سے خاص حصہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی عطا کرے۔ قرآن مقدس کی آیت نمبر 76 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہ منافقین کی علامت ہے کہ جب وہ ملتے ہیں نا ایمان والوں سے، کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم تو آپ کے ہیں، ہم ایمان لائے، ہم تمہارے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ۔ پس جب وہ تنہا ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں ارے کیا بیان کرتے ہو جو کھولا ہے اللہ کریم جل جلالہ نے تم پر، اور یوں تو وہ دلیل بنائیں گے، حجت بنا لیں گے اللہ رب العزت کے قریب یا اللہ رب العزت کے پاس، یا قیامت کے دن تمہارے اوپر وہ کیا کریں گے، مسلمان حجت بنا لیں گے، دلیل بنا لیں گے۔ مطلب کیا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کا کہ منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام برحق ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے نبی بن کر تشریف لائے ہیں، اور یہودیوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات کی ہے مسلمانوں سے کہ ہماری تورات کتاب کے اندر یہ باتیں مذکور ہیں۔ تو اب جب یہ یہودی اپنوں سے ملتے ہیں تو پھر ان کے اپنے کہتے ہیں اور یہودیوں تم نے کیا کر دیا ہے، مسلمانوں کے سامنے جا کر تم نے ایسی بات کیوں کہی ہے، اس کو تو وہ دلیل بنا لیں گے، حجت بنا لیں گے۔ قیامت کے روز مسلمان کہیں گے مالک ان کو پتہ تھا اللہ کے حبیب کی بڑی شانیں ہیں تورات کے اندر، اے اللہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر نہیں مانا، اے اللہ تو ان کو کیا دے، عذاب دے، وہ تو تمہارے خلاف گواہی دیں گے، لہٰذا تم ان کو موقع مت فراہم کرو۔ اور اس میں کچھ روایات یوں ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جو شان و عظمت تورات کتاب کے اندر موجود تھی وہ اس انداز کے ساتھ تھی، اللہ کے آخری نبی علیہ السلام انتہائی زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل ہوں گے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آنکھیں شرمیلی ہوں گی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا قد درمیانہ ہوگا، لیکن جب یہ منافقت کرنے پہ آتے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آنکھیں نیلی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے نا زیادہ لمبا تھا، تو اس طرح کی یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی برائیوں کو بیان کرتے تھے۔ پھر کہا کہ افلا تعقلون، کیا تم اس بات پر عقل نہیں رکھتے، تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے کہ تم مسلمانوں ہی کے پاس جا کر حضور کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو، مسلمان تو تمہارے خلاف کیا کریں گے، گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ بے شک اللہ کریم جل جلالہ جانتا ہے ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کریم جل جلالہ اس کو ضرور جو ہے وہ جاننے والا ہے، بخوبی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا علم رکھتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں لا یعلمون الکتاب جو کتاب کی تعلیم کو جانتے بھی نہیں ہیں، جو تورات کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں، جو کتاب تورات کے معنی کو مفہوم کو جانتے ہی نہیں ہیں، الا امانیہ، مگر وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو محض امیدوں کے آسرے یا اپنے گمان سے یا اندازے سے یا تکے لگا کر ہی وہ باتیں کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وہ تو محض
اپنے گمان سے ہی کیا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس کتابوں کا کوئی علم نہیں ہے، وہ اپنے گمان جو کچھ ذہن کے اندر آتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا فَوَيْلٌ، ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، اپنے ہاتھ کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، کتاب کو لکھتے ہیں، ترمیم کرتے ہیں یہ لوگ۔ حقیقتاً اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسی شے نازل نہیں ہوتی، یہ اپنی طرف سے کتاب کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے کیا اللہ فرماتا ہے، ہلاکت ہے۔ اور ہلاکت کا معنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ہلاکت بمعنی آگ کا پہاڑ ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر اس معنی کو ذکر کیا۔ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو ایک خلا ہے اس کو ویل کہا جاتا ہے، جس میں گرنے والا جب گرے گا تو 40 سال تک وہ اسی کے اندر گرتا رہے گا۔ اور بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ دوزخیوں کی پیپ جہاں جائے گی اس کو ویل کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا جہنم کے دروازے کا نام کیا ہے جی، ویل ہے۔ بعض نے کہا عذاب کی تکلیف کو ویل کہتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ جہنم کے دروازوں میں سے کسی کا نام ویل ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ فرماتا ہے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، گناہ ہے، جہنم کا دروازہ ہے، یا جہنمیوں کی پیپ ہے، یا پھر دو پہاڑوں کے درمیان کا عذاب ہے، یا آگ کا پہاڑ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ ہم نے نہیں لکھا بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، رب کی ذات پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کو کیا کر لیں، حاصل کر لیں۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سو ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے لکھا، ایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو اس سے کماتے ہیں۔ کسب مطلب مال کو کماتے ہیں، یہ چیزیں، یہ اوراق فروخت کرتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں دھکیل کر کہتے ہیں یہ جو اللہ نے لکھا ہے، پھر اس کو بیچتے ہیں، وہاں سے جو کماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی کمائی کے حوالے سے بھی کیا فرما رہا ہے کہ اس کے اندر بھی کیا ہے، ہلاکت پوشیدہ ہے۔ اب جب عذاب کی باری آئی نا تو پھر یہودیوں نے کیا کہا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہوں گے۔ مطلب ان کے نزدیک کچھ دن منتخب تھے، مقرر تھے، متعین تھے۔ یہ کہتے اتنا ہی ہمیں قیامت کے دن جہنم کے اندر عذاب ہوگا، اس کے ماں سوا عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کی نا تو آگے کیا فرمایا، کل محبوب آپ فرما دیجئے، کل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ محبوب پیارے فرما دیجئے، کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ رب العزت سے کوئی وعدہ؟ کیا تم نے رب سے کوئی وعدہ ہی لے رکھا ہے کہ تمہیں اتنا دن ہی عذاب ہونا ہے، کہ تم نے چند دن ہی جہنم کے اندر جانا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، تب تو خلاف ورزی نہ کرے گا اللہ کریم جل جلالہ اپنے وعدے کی۔ اگر تم نے رب سے کوئی اس کا وعدہ لیا ہے نا تو پھر رب وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، رب وعدے کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا۔ لیکن کہاں ہے، ان لوگوں نے کہاں رب سے اس بات کا وعدہ لینا تھا کہ ہم نے چند دن گنتی کی جہنم کے اندر رہنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ رب العزت پر جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اب اس کی تفسیر کے اندر میں چند باتیں عرض کرتا چلوں کہ ان لوگوں کے جو نظریات تھے اور جو ان لوگوں کی باتیں تھیں، وہ باتیں کس انداز کے ساتھ تھیں کہ بعض نے یہ کہا کہ جو ہم نے چند دن یہاں پر گزارنے ہیں، ان چند دنوں سے مراد یہودی کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن ہی جہنم کے اندر رہنا ہے، بس 40 دن کے بعد 41ویں دن چھٹی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا جی، ہمیں معاف کر دے گا۔ 40 دن کا یہ قول انہوں نے اس قیاس کے ساتھ ثابت کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ان کے جو بڑے تھے نا یہودی موسیٰ علیہ السلام کے دور کے،
انہوں نے 40 دن وہ بچڑے کی عبادت کی تھی، بچڑے کی پوجا کی تھی، تو انہوں نے کہا جی بس وہ 40 دن جو ہمارے بڑوں نے یہ اتنا بڑا گناہ کیا تو بس وہی 40 دن ہم جہنم کے اندر رہیں گے، پھر 40 دن کے بعد ہماری چھٹی، کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اور بعض نے یہاں سے 7 دن ہی مراد لیے ہیں کہ ان کے نزدیک ان کے نظریات اس طرح تھے کہ انہوں نے کہا جہنم کے اندر ہم نے 7 دن ہی رہنا ہے، بعض نے 10 دن کا بھی قول ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر، 40 کے لحاظ سے بھی یہ قول جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض یہودی کہتے تھے کہ جہنم کے 2 کناروں میں 40 سال کا فاصلہ ہے، جہنم کے جو 2 کنارے ہیں ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے جی؟ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ جب ہم جہنم میں جائیں گے وہاں ٹھہریں گے نہیں، بلکہ اپنے داداؤں آباء و اجداد کی شفاعت کے زور سے گزرتے جائیں گے، اور 40 برس میں اس فاصلے کو ہم کیا کر لیں گے؟ طے کر لیں گے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو 40 سال کا فاصلہ ہے، جہنم کے اندر ہم نے تو کوئی نہیں جانا، خالدین فیہا والا وہ جو ہے نا یہ بات بھی ہم پر کوئی صادق نہیں آنے، ہم تو ویسے ہی گزر جائیں گے، ہمارے اباء و اجداد کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے باپ دادا انبیاء کرام رب ذوالجلال جل جلالہ کے ہاں ایسے ہیں، رب ذوالجلال کو ان کی ہر بات دب کر ماننا پڑتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ان کے سفارشی رب ذوالجلال جل جلالہ کو دبا لیں گے۔ یہ نظریات تھے ان یہودیوں کے۔ اور آگے کہتے ہیں رب تو چاہے گا ہم دوزخ میں گر جائیں، مگر ہمارے باپ دادا ہمارے آباء و اجداد ہم کو اس جہنم سے پار لگا دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ رب تو چاہے گا ہم جہنم کے اندر رہیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد کیا کہیں گے کہ نہیں، تم نے یہاں تھوڑا ہی عرصہ رہنا ہے، پھر وہ ہم کو کیا کر دیں گے؟ پار لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کے ان کے نظریات بڑے عجیب لحاظ کے ساتھ تھے، تو یہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے بلا ہمارا قانون یہی ہے، جس نے جان کر برائی کی گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، فاولئک اصحاب النار تو پس وہی کیا ہے؟ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون وہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ وہ جہنم کی آگ کے اندر رہے گا، ہمیشہ اس کا جو مقدر اور نصیب ہوگا وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ لیکن جو ہیں ایمان والے، اعمال صالح کرنے والے، اولئک اصحاب الجنہ یہ تو پکے جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ کیا رہیں گے؟ اسی کے اندر رہیں گے۔ یہاں پر یہودیوں کے حوالے سے ایک اور بات کہ یہ یہودی کہتے تھے، ان کے ہاں یہ بات زیادہ مشہور تھی کہ اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام سے عہد کیا کہ میں تمہارے بیٹوں کو عذاب نہ دوں گا۔ یہ یہودیوں کے نظریات کے اندر یہ بات بھی ثابت تھی۔ تو یہودی کہتے تھے کہ چونکہ ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کی، تو لہٰذا ہمیں بھی کوئی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ لیا کہ اللہ ان کی اولاد کو عذاب نہیں دے گا، تو لہٰذا ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی عذاب نہیں ہوگا۔ تو مفسرین نے اس کے مختلف جوابات ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے پہلا، اس واقعے کی سند تمہارے پاس کوئی موجود نہیں ہے، کہ تمہارے پاس اس بات کی سند ہونا کہ تم واقعی انہی کی اولاد میں سے ہو اور تم کو عذاب نہیں ہوگا، اور قیاس تمہارا اس پر کرنا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عذاب سے بچ گئے تو تم بھی بچ جاؤ گے، تو یہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اور دوسرا جو جواب علماء نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مراد ان کی فیملی کے بیٹے ہیں، مطلب ان کے اپنے ہی بیٹے ہیں، نہ کہ سارے بنی اسرائیل والے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اگر عذاب نہیں ہو رہا تو اس سے مراد سارے بنی اسرائیل والے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ تو ان کے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا یعقوب علیہ السلام کے، ان کو عذاب نہ کرنے کی وجہ انہوں نے خطا کر کے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے برادر سے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی چاہ لی، اور ان صاحبوں نے ان کو معاف بھی کیا اور ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کر دی، اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے بھی ان کو کیا کر دیا؟ یقیناً معاف فرما دیا۔ بنی اسرائیل والو تم تو کفر پر
قائم ہو، تم تو گناہ پر قائم ہو، اور تم نے تو کسی سے معافی بھی نہیں مانگی، تم نے تو رب سے بھی معافی نہیں مانگی، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایویں چھوڑ دے اور تمہیں 40 دن یا 7 دن یا 10 دن یا تمہارا عقل یا قیاس جو بھی چاہتے ہو اس کے حساب سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر رکھے؟ تو ایسا نہیں، بہرحال یہ تمہارا جو قیاس ہے یہ ثابت نہیں ہوتا، یہ قیاس جو ہے نا بڑا عجیب تمہارا قیاس ہے، تو اس برے قیاس کی وجہ سے تم کبھی بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر میں نے بیان کیا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔